بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، خبریں آج آپ کے ساتھ دو ہی شیئر کرنی ہیں، انتہائی اہم خبریں ہیں دونوں۔ پہلی خبر کہ مریم نواز صاحبہ کی پیشی ہوئی، بڑا ہنگامہ ہوا جناب، پتھراؤ، جلاؤ، لاٹھی چارج، آنسو گیس، سب کچھ۔ یہ کیا ہوا، اس کی خبر شیئر کرنی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ تحریک انصاف نے جناب بل گیٹس کو بھی چونا لگا دیا۔ کیا بات ہے، یہ بھی شیئر کریں گے جناب آپ کے ساتھ۔ سب سے پہلے آ جائیں، اور یہ بھی ساتھ میں بتاتا جاؤں کہ جناب میرے باقی سوشل میڈیا اکاؤنٹس یہ اسکرین پہ چل رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، سب کے سب ایک ہی نام سے ہیں۔ اور جناب ٹویٹر اکاؤنٹ بھی ظفر نقوی @ظفر_نقوی کے نام سے بار بار بہت سارے دوست پوچھتے ہیں، تو اس وجہ سے بتانا پڑا۔ اور چینل کو بھی جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ جب آپ سبسکرائب کر لیتے ہیں تو پھر ہر ویڈیو آپ کی طرف پہنچ جاتی ہے۔ بہت شکریہ جناب مریم نواز شریف صاحبہ کی پیشی آ جائے جناب نیب پر۔ نون لیگ کو یہ کچھ خدشہ تھا کہ جی بڑی تعداد میں کارکنان آنے چاہیے، ادروائز ایسا نہ ہو کہ گرفتاری ہو جائے، کیونکہ پچھلے سال بھی انہی دنوں تقریباً کوئی 8 اگست کو ابھی ان کو نیب نے بلایا ہوا تھا، انہوں نے پیش ہونا تھا، لیکن اس سے بھی پہلے وہ والد صاحب کی ملاقات پہ گئیں اور وہاں پہ ان کو گرفتار کر لیا گیا جیل سے نکلتے ہوئے۔ اب اسی طریقے سے ان کو خدشہ تھا، اس وجہ سے انہوں نے کال دی کہ جی بڑی تعداد میں کارکنان آئے، اور آئے بھی بڑی تعداد میں کارکنان۔ اس میں تو کسی کو کوئی اعتراض، کوئی آبجیکشن نہیں ہے، سب نے دیکھ لیا۔ اچھا، اب ان کی جب وہ پہنچیں تو بہت دھکم پیل بھی ہوئی، بہت زیادہ، یعنی کہ ادھر سے بھی پتھراؤ ہوا ہوگا، ادھر سے ظاہر ہے جب ماب ہوتا ہے، ماب کو اس طریقے سے کون کنٹرول، اور ادھر سے پولیس تھی، ظاہر ہے۔ اب بہت سارے لوگ کہنے کہ اگر ادھر سے کسی نے پتھر مارا تو پھر پولیس والوں نے بھی وہی پتھر مارنا تھا۔ یہ میں اس طرح سے نہیں کہہ رہا، یہ کچھ ایسے اکاؤنٹ سے ٹویٹس آ رہے ہیں، آج بڑے مزے کی باتیں کرنی ہیں آپ سے۔ تو جناب مریم نواز صاحبہ نے بھی وہ ویڈیو بھی شیئر کی، غالباً آپ نے دیکھی بھی ہوگی وہ ویڈیو، کہ ان کی گاڑی کا شیشہ ٹوٹا، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ جناب وہ ویڈیو جو ہے نا، وہ اس ویڈیو میں کہہ رہی ہیں کہ گاڑی کا شیشہ ٹوٹا اور یہ پتھر پولیس والوں نے مارا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ کہہ رہی ہیں کہ پھر ڈرتے کیوں ہو نون لیگ سے، اور ڈرتے کیوں ہو نواز شریف سے، اور ڈرتے کیوں ہو مریم نواز سے، کیونکہ جب آپ ان کو بلاتے ہو تو پھر ڈرو نہیں، پھر حوصلہ رکھو۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر ایک دفعہ تو وہ واپس چلی گئیں، لیکن دوبارہ وہ واپس آ گئیں۔ ایک دفعہ تو چلی گئیں لیکن دوبارہ وہ واپس آئیں، انہوں نے کہا نہیں جی میں جواب دے کے جاؤں گی۔ انہوں نے سوال مانگے ہیں، سوال کیے ہیں، تو ان کا جواب لینے کی اب ہمت رکھیں، اب دروازہ کھولو۔ اب آخری خبریں آنے تک تو یہی تھا کہ دھکم پیل جناب، اور بالکل جو ہے نا، پھر اس کے بعد انہوں نے گاڑی سے نکل کے کارکنان کو حوصلہ رکھنے کی، صبر کرنے کی تلقین کی، اور کہا کہ بالکل آپ مشتعل نہ ہوں، آپ قانون ہاتھ میں نہ لیں، اور میں ان کو جواب دے کے جاؤں گی۔ اب دروازہ کھولو تاکہ آپ کو میں جواب دے کے جاؤں، سوال جو آپ نے کیے ہیں تو ان کا جواب لو۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے نا، اچھا اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے بہرحال، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈرامہ کیا تھا، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اچھا، میں دیکھتا ہوں کہ ایک ایسی سیاستدان مریم نواز صاحبہ جو کہ خاموش تھیں کافی عرصے سے، ابھی کچھ عرصے سے وہ کبھی کبھار کوئی ٹویٹ کر دیتی، کبھی اپنے والد صاحب کی صحت کے بارے میں، کبھی کسی کی عید برات پہ، اس طریقے سے اچانک ہی جناب ان کو نوٹس چلا گیا، اور اچانک ہی ایسے لگا جیسے حکومت نے خاموش تالاب میں پتھر مار کے ایک طوفان بپا کر دیا ہو۔ وہ کہ ہے نا وہ جو محاورہ ہے، آ بیل مجھے مار، صحیح ہو گیا نا، یہ ضرب المثل ہے کہ آ بیل مجھے مار۔ حکومت نے وہی کیا آج کہ آ بیل مجھے مار۔ وہ کارکنان جو بڑے عرصے سے، ایک لمبے عرصے سے جناب خاموش تھے، بلکہ وہ ہم جیسے صحافی جب وہ کہتے کہ سر آپ کچھ تو کہیں نا ان سے، کہ جو ہے نا اپنے پلیٹ فارم سے کہیں کہ جناب کہ یہ خاموش کیوں ہے۔ میں نے کہا بھائی آپ کے لیڈران ہیں، آپ پوچھیں ان سے وہ کیوں خاموش ہیں۔ ان کی جان میں جان پڑی، اور جناب وہ پھر سے ان میں ایک نیا ذیل، ولولہ، جذبہ بھر گیا۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ جذبہ کس نے بھرا، یہ کہیں عثمان بزدار صاحب نے تو نہیں بھرا، یہ کہیں حکومت نے تو نہیں بھرا، یہ کہیں کوئی ان کے اپنے خلاف کوئی چال یا پلاننگ تو نہیں ہو گئی کہ اب آپ دیکھیں کہ ان کا دوبارہ سے مورال ہائی ہو گیا، وہ دوبارہ سے جناب آئیں، اسی طرح سے لاہور امڑ آیا، اسی طریقے سے۔ اب یہ چیزیں تو حکومت کو سوٹ نہیں کرتی نا، یہ چیزیں تو میں کبھی بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ احتساب نہ کریں، بلکہ اب تو احتساب کا جنازہ ہی نکل گیا نا۔ آپ خود دیکھ لیں،
آپ کی کریڈیبلٹی نیب کی کیا رہ گئی ہے؟ آپ اپنی سپریم کورٹ کو دیکھ لیں، آپ 5 ہائی کورٹس کے ریمارکس دیکھ لیں نیب کے بارے میں، آپ سپریم کورٹ کا جو حالیہ خواجہ برادران کی ضمانت کا فیصلہ ہے آپ اس کو ذرا پڑھ لیں کہ چھترول ہو گئی نیب کی۔ ہیومن رائٹس واچ جیسا ادارہ انسانی حقوق کا، اس نے نیب کو چارج شیٹ کر کے رکھ دیا، اس کے بعد دنیا میں کوئی نیب پر اعتبار کرے گا؟ یہی تو وجہ ہے کہ نیب جناب 50 ملکوں سے زیادہ ملکوں کو خط لکھے، 5 کا جواب بھی نہیں آیا، کسی کو اعتماد ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ احتساب تھوڑی کرتے ہیں، آپ تو انتقام کرتے ہیں۔ بھائی یہی مریم نواز صاحبہ جو پچھلے سال 8 اگست کو جناب گرفتار ہوئیں، کتنے مہینے نیب کی کسٹڈی میں رہیں، لیکن ان کو اب کوئی کیس ڈالنا تھا، کوئی پوچھنا تھا۔ اب آپ اس کے بعد دیکھیں شہباز شریف ہوں، آصف زرداری ہوں، خورشید شاہ ہوں، خواجہ برادران ہوں، شاہد خاقان عباسی ہوں، احسن اقبال ہو، حمزہ شہباز ہو، مہینوں سالوں نیب کی کسٹڈی میں رہے، پھر جیل میں بھی رہے، 1 ٹکا کسی سے کوئی وصول نہیں ہوا۔ تو پھر اب تو عوام بھائی اب یہ ڈرامے بازیاں نہیں چلیں گی۔ نواز شریف صاحب کی سزا دیکھ لیں، اس کا کیا حشر ہوا، کوئی ویڈیو جج نکلے وہ سسپینڈ ہو گیا، اس سزا کا اسلام آباد ہائی کورٹ نے دھجیاں اڑا کے رکھ دیں، وہ سزا آج تک سسپینڈ ہوئی ہے۔ اب دوسرا بھی یہ ذرا تھوڑا سا اندازہ تو کریں نا، اس کے بعد اب آپ دیکھیں تو نیب کا جو کنوکشن کا ریٹ ہے وہ پوری دنیا میں سب سے کم ہے، سب سے کم ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ثبوت ہوتے کوئی نہیں، آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے پکڑ لیتے ہیں، اس لیے تو انجینئرز لگائے ہوئے ہیں نا وہاں نیب میں نا، کیونکہ سیاسی انجینئرنگ کرنی ہے، کوئی مقدمہ بازی کرنی ہو، کوئی فوجداری مقدمات کا تجربہ ہو، کوئی میرٹ پہ مقدمات نمٹانے ہوں، تو تب آپ کو پولیس کے آفیشلز کے، ریٹائرڈ آفیشلز پولیس ڈپارٹمنٹ کے، کچھ اس طریقے کے ایف آئی اے کے ریٹائرڈ آفیشلز کو، اس طریقے کے لوگ جن کو فوجداری مقدمات میں، کرمنل کیسز میں، کوئی بڑے بڑے وکلاء، کوئی ججز جن کو تجربہ ہو، آپ نے انجینئرز لگانے ہیں کیونکہ انہوں نے سیاسی انجینئرنگ کرنی ہے، آپ نے کچھ ڈاکٹرز لگانے ہیں کہ انہوں نے ٹیکہ لگانا ہے، آپ اندازہ کریں یہ لگے ہوئے ہیں نا، یہ مصیبت ہے، یہ عجیب و غریب حرکات ہو رہی ہیں ہمارے ہاں۔ اور حکومت کی ساکھ میں سمجھتا ہوں ان ہتھ کنڈوں سے اب بچنے والی نہیں ہے۔ بھائی عوام پوچھتے ہیں کہ اب میں بڑی عجیب و غریب بات ہے یہاں جس کو پکڑا جاتا ہے نا، اچھا عوام پوچھتے ہیں کہ ہمیں آٹا چاہیے، ہمیں چینی چاہیے اور سستے چاہیے، ہمیں دالیں چاہیے، ہمیں گوشت چاہیے، ہمیں بجلی چاہیے، سستی چاہیے، کم از کم وہی اتنی سستی چاہیے جو نواز شریف کے زمانے میں تھی۔ اس کے جواب میں یہ ہوتا ہے یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ اس کو پکڑ لو، اس کو دھکڑ لو۔ بھائی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کسی کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیں لیکن عوام کو تو ریلیف دیں۔ آپ اگر یہ کہہ لیں کہ اگر میں ان کو پکڑ کے جیل میں ڈلوا دوں گا یا ڈال دوں گا اور عوام اس سے چپ کر جائیں گے کہ مجھے آٹا نہیں چاہیے، ایسا نہیں ہوگا۔ 2 سال گزر گئے، بہت ہوتے ہیں، آپ نے پکڑ بھی لیا، 10 مہینے، سال 1.5 سال لوگ جیلوں میں، کچھ ابھی تک بھی جیلوں میں ہیں، لیکن کچھ نہیں نکل رہا نا، کسی کو کچھ نہیں ملا اور عوام کو بھی کچھ نہیں ملا، 1 ٹکا وصول نہیں ہوا۔ حالت یہ ہے کہ جب وہ پکڑے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جناب واہ 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 واہ، پہلی دفعہ کیا طاقتور پہ ہاتھ پڑ گیا ہے، او بھائی اب بھگتو نا، اب گاجریں کھائی ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا مثالیں اور کیا کیا جو ہے نا وہ دی جاتی ہیں، اب بھگتو، اب اس میں پہلی دفعہ کسی طاقتور پہ ہاتھ پڑا ہے، اب چیخیں کیوں نکل رہی ہیں؟ خان صاحب نے تو کہا تھا کہ نہیں چھوڑوں گا، وہی جب ضمانت پہ رہا ہو جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں اب دیکھو یہ تو گناہ تھے، وہ کہتے ہیں ان کے اپنے ہیں، ججز بھی اپنے ہیں، پولیس والے بھی اپنے ہیں، سارے اپنے ہیں، نیب والے بھی اپنے ہیں، سارے ملے ہوئے ہیں۔ اور بھائی کسی ایک بات پہ تو رکو، کسی ایک بات میں کھڑے ہو۔ آج میں نے بڑی ایک تبدیلی دیکھی ہے بھائی، وہ میں ضرور بتاؤں گا۔ وہ تبدیلی کیا ہے؟ تبدیلی یہ ہے کچھ ٹویٹر اکاؤنٹ سے آپ یقین کیجئے، ایسے ٹویٹر اکاؤنٹس کہ جو پچھلے 2-3 سال سے میں نے ایک مرتبہ بھی، صرف ایک مرتبہ بھی مریم نواز صاحبہ کے حق میں یا نون لیگ کے حق میں نے کوئی ٹویٹ نہیں دیکھا تھا ان ٹویٹر اکاؤنٹ سے۔ آج جب میں نے یہ ایسے اکاؤنٹ سے جب میں نے نواز صاحبہ کے حق میں ٹویٹ دیکھے، میں تو دنگ رہ گیا۔ میں نے کہا بھائی یہ کیسی تبدیلی ہے؟ میں نے کہا کہیں کنٹرول ٹاور کا موڈ تبدیل ہو گیا ہے، کیونکہ یہ تو اکاؤنٹس میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن آپ خود بھی چیک کریں، آپ کو حیرانی ہوگی۔ یقین کریں میرے ساتھ میں نے ٹویٹ کے جواب بھی دیے، میں نے کہا کہ یہ کیا وہی ہیں
آپ دیکھ لیجئے گا میرے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ اور لوگوں کی اس طرح کے ٹویٹس میں حیران ہوا. میں نے کہا یار یقین کریں کہ ایک پتہ نہیں بڑا عجیب و غریب لگا مجھے کہ یار یہ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایسے ٹویٹس آ رہے ہیں جو مریم نواز کے حق میں ہیں, جو بالکل ہی کبھی ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا 2-3 سالوں میں. تو میں نے کہا کہیں کوئی تبدیلی آ گئی ہے, کوئی کنٹرول ٹاور کا موڈ تبدیل ہو گیا ہے, کوئی حکومت. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آج اگر اس کے بعد میں اس دوسری خبر پہ جاتا ہوں کہ آج اگر جو ہے نا اگر کسی ویڈیو کی بنیاد پہ کسی کو آپ بھیجوا بھی دیں نوٹس, وہ نوٹس تو چلو بھیج دے گا بیچارہ اپنی ویڈیو کے حساب سے, لیکن پھر آپ نے شہباز شریف صاحب کی گرفتاری کے وقت بھی دیکھ لیا کہ کیا ہوا, آج بھی دیکھ لیا کہ کیا ہوا. تو جناب سمجھ جائیں نا کچھ ہواؤں کا رخ تبدیل ہو گیا ہے نا. اب معاملات اس طریقے سے آپ کے ہاتھ میں نہیں رہے نا. بس اس سے آگے بڑھتے ہیں جناب. بل گیٹس پی ٹی آئی کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, اس سے کچھ روز پہلے یہ ایک ٹویٹ ہوا, اس کو میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں, آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹویٹ کو, کہ پاکستان اور انڈیا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے حوالے سے بل گیٹس کا کہنا ہے, سنیے گا ذرا سنیے گا کہ کس طریقے سے چونا کیسے لگایا, یعنی کس طریقے سے اس کے بیان کو مروڑا. پاکستان اور انڈیا کے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے حوالے سے بل گیٹس کا کہنا ہے کہ پاکستان میں متاثرین کی تعداد کم ہو رہی ہے جبکہ انڈیا میں بڑھتی جا رہی ہے. یہ ہے وزیر اعظم عمران خان ایک عظیم رہنما اور نفرت کا پرچار کرنے والے نریندر مودی کا فرق. یہ وہ ٹویٹ کا متن ہے جناب, پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ہوا ہے. ٹھیک, اب اس کے بعد ظاہر ہے جب ان کے پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ایسا ہو, سرکاری اکاؤنٹ سے, تو پھر باقی تو آپ کو معلوم ہے ایکس وائی زی علمان الحفیظ, وہ تو انہوں نے کیا واہ واہ بلے بلے کر دی جناب. اور اس طریقے سے انہوں نے جو ہے جناب وہ کہنے کا, تو پھر تو اس میں اب دراصل ہوا کیا یہ ذرا سنیے گا, یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے. باقی دنیا اور امریکہ کا موازنہ ہو رہا تھا. بل گیٹس کا انٹرویو تھا, فرید زکریہ صاحب کرنے والے تھے وہ انٹرویو لینے والے, اور جناب وہ CNN پہ انٹرویو چل رہا تھا. تو فرید زکریہ نے پوچھا کہ دنیا بھر میں کرونا کا جائزہ لیں تو کیا چیز آپ کو حیران کرتی ہے, یعنی دنیا کو اور امریکہ کو وہ کمپیریزن کر رہا تھا کہ امریکہ میں اتنی بری صورتحال کیوں ہے. اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ خود فرید زکریہ نے کہا اس انٹرویو میں, آپ سن لیں, کہ سری لنکا اور پاکستان کی مثالیں بھی ہیں. وہ خود کہہ رہا ہے, میزبان کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے میرے حساب سے تو کچھ بھی نہیں کیا, لیکن پھر بھی وہاں پہ اس تعداد میں نہیں بڑھا, ٹھیک ہے نا. لیکن دوسری طرف ویتنام ہے, تائیوان ہے, اٹلی, نیو یارک, سب کی مثالیں اس نے دی. اب بل گیٹس نے کیا کہا, بل گیٹس نے کہا کہ ہمارا ماننا ہے کہ جنوبی مشرقی ایشیا کے ممالک میں رہنے والے افراد میں وائرل بیماری کے خلاف قوت مدافعت موجود تھی. یعنی پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, ان میں نا نیچرل جو امیونٹی ہوتی ہے نا, قوت مدافعت, وہ زیادہ تھی, اس لیے وہاں وائرس زیادہ نہیں پھیلا. اس لیے وہ جو کہتے ہیں نا ہرڈ امیونٹی, ٹھیک ہے نا, تو اس وجہ سے وہ. اچھا, پاکستان کے حوالے سے خصوصاً انہوں نے کیا کہا بل گیٹس نے, انہوں نے کہا کہ جنوری 2020 سے, سنیے گا ذرا سنیے گا, جس کا پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا کس حوالے سے اس کو کیش کر رہا ہے, اس کو ذرا ریورس کر کے سن لیں میری بات کو, کہ جو ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ نے جس طریقے سے کہا ہے. اب بل گیٹس نے کیا کہا, بل گیٹس نے کہا پاکستان کے حوالے سے کہ جنوری 2020 سے اگست 2020 کا گراف دکھایا اٹھا کے, ٹھیک ہو گیا نا, یوں انہوں نے اشارہ کیا اور وہ گراف دکھایا بل گیٹس نے, اور کہا کہ کراچی میں کووڈ-19 کے متاثرین کی شرح خاصی خطرناک رہی, لیکن اب وہاں یورپ جیسی صورتحال ہے, کراچی کا کہا, اور متاثرین کی تعداد کم ہو چکی ہے. لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ انڈیا میں ابھی تک جنوبی امریکہ جیسی صورتحال ہے. اچھا, یہ کہا بل گیٹس نے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس پہ طبلے بجاتے, اس پہ بغلیں بجاتے حکومت سندھ والے, کہ جی بل گیٹس نے تو دیکھیں ہماری تعریف کر دی کہ ایک اس طرح کا جو گراف اوپر جا رہا تھا ہم نے اس کو کس طریقے سے کم کیا, ٹھیک ہے, سمجھ آ گیا نا. لیکن اب تو الٹ ہو گیا, انہوں نے کہا کہ دیکھو جی کیسے بل گیٹس نے ہماری تعریف کر دی, اور جناب یہ ہوتا ہے لیڈر, اور یہ ہوتا ہے ویژن اور عظیم رہنما, اور مودی یہ ہوتا ہے کہ جو نفرت کا پرچار کر رہا ہے, اور اس طریقے سے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, انصاف سے بتائیے کہ یہاں پر اگر کسی کو خوش ہونا چاہیے
تو وہ حکومت سندھ کو ہونا چاہیے، کیونکہ بل گیٹس نے تو کراچی کی بات کی۔ لیکن میں شاباش دیتا ہوں پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سیل کو اور پی ٹی آئی تحریک انصاف کے سوشل میڈیا سرکاری اکاؤنٹس کو اور جناب باقی ان کے ماشاءاللہ سپورٹرز اور کارکنان کو، کہ صرف میں کہتا ہوں اگر کارکردگی، یہ بالکل میرٹ کی بات ہے، اگر کارکردگی صفر بھی ہو نا، میں اس کو صفر نمبر بھی دوں نا، تو میں پروپیگنڈا کو 100% نمبر دوں گا۔ آج میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی پروپیگنڈا کے بانی گوئبلز کا صحیح معنوں میں وارث ہے نا، وہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہے۔ آپ یقین کیجئے، میں ثابت کر سکتا ہوں، آپ دیکھ لیجئے۔ مراد سعید صاحب نے کچھ عرصہ پہلے قومی اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا کہ جناب یہ جو نیو یارک کا گورنر ہے، دیکھیں اس نے بھی عمران خان کی تعریف کی اور اس نے کہا کہ جو سمارٹ لاک ڈاؤن کپتان نے لگایا ہے ہم اس کو فالو کرنے جا رہے ہیں۔ اب یہ ایک منسٹر قومی اسمبلی کے فلور پہ، جی ہاں، اب دنیا نہ ہنسے ہم پہ تو پھر اور کیا کرے، قومی اسمبلی کے فلور پہ منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں، وہ بھی پسندیدہ منسٹر صاحب، کہ جناب سمارٹ لاک ڈاؤن کو نیو یارک کے گورنر فالو کرنے جا رہے ہیں، وہ مان رہے ہیں۔ اب سن لیں، ان کا ساتھ موجود ہے، وہ مان رہے ہیں۔ اگر آپ مانے جانا مانے، اپوزیشن پھر بھی نہیں مانتی، ہمیں تو نیو یارک مان گیا ہے، ہمیں تو نیو یارک کا گورنر مان گیا ہے۔ یہ مراد سعید صاحب قومی اسمبلی کے فلور پہ کہا۔ اس کے بعد جناب پتہ چلا کہ نیو یارک کے گورنر کو تو بیچاروں کے یہ پتہ نہیں ہے کہ میرے خواب و خیالوں میں یہ بات نہیں ہے کہ کبھی میں نے یہ کہی ہو۔ وہ پوری دنیا کے میڈیا نے اس کو فیک نیوز کہا، اس کو کہا کہ یہ کب کہا ہے نیو یارک کے گورنر نے، یہ تو نام ہی نہیں لیا اس نے، ایسی تو کوئی بات کی ہی نہیں ہے۔ لیکن ہم نے قومی اسمبلی کے فلور پہ کہی، قومی اسمبلی کے فلور پہ پالیسی سٹیٹمنٹ دیا جاتا ہے۔ میں حیران ہوں جناب، اسی قومی اسمبلی کے فلور پہ اسی مراد سعید صاحب نے کہا کہ عزیر بلوچ کا 164 کا بیان پڑھ کے سنایا اور زرداری کو اور فریال تالپور کو اور ان کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی۔ کچھ روز کے بعد عزیر بلوچ عدالت میں آیا، اس نے کہا میرا تو کوئی 164 کا بیان ہوا ہی نہیں تھا، یہ کس طرح سے پڑھ کے سنا دیا گیا۔ میں حیران ہوں، میں قربان جاؤں ایسے۔ سنیے ذرا، آج چلیں بات چل نکلی ہے، تھوڑا سا سن لیں کیونکہ بار بار جو ہے نا بہت سارے ایشوز آ جاتے ہیں، اس وجہ سے یہ باتیں جو ہے نا رہ جاتی ہیں۔ ایک حکومت پاکستان کا اکاؤنٹ ہے فیک نیوز بسٹر اکاؤنٹ، کوئی فیک نیوز ہوتی ہے نا تو ان پہ یہ یوں کاٹا مار کے ڈرم سے جناب مہر لگاتے ہیں اور یہ فیک نیوز ہے جناب، اس نے فیک نیوز کی۔ ڈان نیوز نے ایک نیوز دی اور ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے، انگلش ڈان نیوز، انہوں نے کہا کہ جناب شبلی فراز صاحب جو وزیر اطلاعات ہیں، اطلاعات و نشریات، انہوں نے کچھ عرصہ پہلے یہ کہا، یہ ابھی کی بات ہے، 18-20 جولائی کی بات ہے، کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ شبلی فراز صاحب نے کہا ہے ایک میڈیا ٹاک کے دوران کہ یہ آپ آئیں کنسٹرکشن انڈسٹری میں انویسٹ کریں، پیسہ لگائیں، آپ سے کوئی نہیں پوچھا جائے گا، آپ اپنے کالے دھن کو سفید کریں۔ ٹھیک ہے، یہ ٹویٹ انہوں نے کیا۔ حکومت پاکستان کے فیک نیوز بسٹر اکاؤنٹ نے ان کی تصویر لی ڈان نیوز کی، اسی ٹویٹر کی، فیک نیوز بسٹر پہ ڈالا، یوں کاٹے والی مہر لگائی، ڈرز کر کے لگائی وہ مہر، اور پھر ساتھ لکھا کہ ایسی چیزوں کے لیے کم از کم یہ نیشنل سروس نہیں ہے، اس غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، پتہ نہیں کیا کیا لکھا، ان کی دھجیاں اڑا دی ڈان کی۔ اس کے بعد کیا ہوا بھائی، اس کے بعد اسی صحافی نے جس نے ڈان نیوز پہ وہ خبر لگوائی تھی، اسی صحافی نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے شبلی فراز صاحب کی وہ ویڈیو ٹویٹ کر دی، جس میں شبلی فراز صاحب، احمد فراز صاحب کے صاحبزادے، وہ کہہ رہے ہیں، میں ایک صحافی کو ویسے کوٹ کروں، وہ اپنا چلیں چھوڑے اچھا آگے بڑھتے ہیں، لیکن ایک بات سن لیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آج احمد فراز صاحب زندہ ہوتے تو وہ پھر سے مر جاتے۔ اب مجھے نہیں پتہ انہوں نے کیوں کہا ہے۔ شبلی فراز صاحب کی انہوں نے ویڈیو شیئر کی، اور جناب ویڈیو شیئر کر کے انہوں نے وہ ہم نے خود سنی، میں نے خود سنی، آپ بھی سن لیجئے۔ وہ کہہ رہے ہیں، خود فرما رہے ہیں کہ آئیں آپ اس انڈسٹری میں انویسٹ کریں اور آپ اس میں پیسے لگائیں، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ اپنی بلیک منی کو وائٹ کریں، آپ اپنے کالے دھن کو سفید کریں۔ جب یہ ویڈیو انہوں نے شیئر کی تو ساتھ یہ بھی لکھا کہ بھائی فیک نیوز بسٹر والو،
हुकूमत वालों, अपने वजीर की बात तो सीधी सुन लिया करो, कोई उनकी बात तो गौर से सुन लिया करो। वो बातें उन आपके वजीरों की बातें हम आपको बताते हैं और आप कहते हैं फेक न्यूज़ और दर्ज करके आप मोहर लगा देते हैं। जनाब ऐसा नहीं किया करें। आखिरी बात ये करना चाह रहा हूँ जनाब, मुझे कुछ दोस्तों ने एक वीडियो भेजी, वो बड़े एक मैं कहूँगा, अब मैं क्या कहूँ, एक फ़नकार टाइप एंकर भी हैं और यूट्यूबर भी हैं, उनकी वीडियो है। वो साहब कह रहे हैं कि जनाब के फ़लाँ ये देखें नवाज़ शरीफ ने जो बिजली बनाई उसका इतने रुपए महंगा यूनिट वाली बिजली बनाई, जो खान साहब ने बिजली बनाई वो इतने रुपए महंगा यूनिट वाली बिजली बनाई। ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊँ ना, जो चीज़ कोई फैक्ट्स एंड फिगर के ख़िलाफ़ हो रही हो ना, उसमें मैं बड़ी मुझे हैरत होती है। मैंने कहा ना कि को गॉयबल्स का सही मानों में वारिस है ना, वो यही वाले फ़नकार एंकर हैं, फ़नकार इसी तरीके से यूट्यूबर हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, फ़नकार इसी तरीके से सोशल मीडिया के इस तरह के सेल के लोग हैं। अब मैं हैरान हूँ कि कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ से ने जो बिजली बनाई थी वो बड़ा महंगा यूनिट था, पर यूनिट वो बड़ी महंगी पड़ रही थी, और जो खान साहब ने बनाई वो पर यूनिट बड़ी सस्ती पड़ रही है। भाई होना तो ये चाहिए ना कि जब एक महंगी वाली बिजली, तो तब तो बिजली महंगी मिलनी चाहिए, और अब जब बिजली सस्ती भी शामिल हो गई बीच में, तो अब तो थोड़ी बहुत तो सस्ती हो जानी चाहिए थे ना उससे ना, उससे ना। यही बात है ना, मैं मेरिट पे बात कर रहा हूँ ना, मैं तो फैक्ट्स एंड फिगर और दलील पे बात करता हूँ ना। आइए जनाब, 2018 में फ़ी यूनिट की कीमत थी 10.5 रुपये, 2020 में यानी आज फ़ी यूनिट की कीमत है 15.5 रुपये। तो अब अगर सस्ती बिजली किसी ने बनाई होती तो कम से कम 10.5 के बजाय 10 तो हो जाता, कम से कम 10.5 की बजाय को 9.5 तो हो जाता, को 8.5 तो हो जाता, ये चलें अच्छा 11 हो जाता। ये जो 10.5 की बजाय 15.5 हो गया, तो अब मुझे आप ये बताएं कि सस्ती बिजली भी साथ शामिल हो गई और फिर भी यूनिट महंगे हो गए, तो ये तो क्या मतलब, मैं अब ये कोई आसेब का साया है, ये क्या सूरत हाल है कि आप सस्ती यूनिट वाली बिजली कर रहे हैं, आवाम को महंगी दे रहे हैं, ये क्या चक्कर है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।